پاک عرب ہاؤسنگ سکیم ہے، سینیٹر گلزار احمد مرحوم کے صاحبزادے جو ہیں عمار گلزار، یہ سکیم ان کی ہے، وہ اس کے مالک ہیں، اور پچھلے سال نیب نے ان کے خلاف کارروائی کی تھی۔ یہ اگر آپ ڈاکیومنٹس دیکھ سکیں، 1500 کینال جگہ کو 5200 کینال کے اندر بیچا گیا اور بے شمار لوگ متاثر ہوئے، ان کی جمع پونجی جو ہے اس کے اندر ضائع ہوئی۔ یہ اگر ڈاکیومنٹس آپ دیکھیے پچھلے، اور ان کو عمار صاحب کو نیب نے گرفتار بھی کیا۔ تو اس کے ہی متاثر جو ہیں ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی رقم ڈوبی اور جو ہیں وہ بیچارے بڑی پریشانی میں تھے، تو پبلک نیوز جو ہے ان کی آواز بنا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ فضل حسین صاحب ہیں جو پاک عرب سکیم سے متاثر ہوئے، ان کا وہاں پر پلاٹ تھا اور وہ بڑے برے طریقے سے جو ہیں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں آخر معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ یہ فراڈ کس طرح ہوا، اور ان کی ہی زبانی یہ سنتے ہیں۔ فضل حسین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا فضل صاحب یہ بتائیے گا یہ معاملہ کیا ہوا، آپ نے کتنی انویسٹمنٹ یہاں پر کی تھی، پھر اس کے بعد پلاٹ کا کیا بنا، کیا ہوا آپ کے ساتھ، ذرا بتائیے گا سر۔ مختصر یہ کہ اپنا 2013 میں ہم نے 5 مرلے پلاٹ خریدا تھا۔ شکیل ایسوسیٹ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ قریبی ہے جی، تو اس سے ہم نے اپنا خریدا، اس نے ہمیں دے دی کچھ پیپرز وغیرہ، اور اس کے بعد ہم نے قسطیں دینی شروع کر دی۔ تو پھر بن کچھ نہیں رہا تھا، وہ بیسیکلی وہ کر یہ رہے تھے کہ اپنا جس جگہ پلاٹ ہمیں اپنا دیا گیا تھا، جیسے کہ ایف بلاک کا نام دیا گیا ہے، وہ زمین کسی اور کی تھی شاید، تو جو کہ انہوں نے ابھی یعنی خریدی نہیں تھی۔ صحیح۔ تو وہ بغیر خریدے ہوئے زمین وہ بیچ رہے تھے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ انہوں نے بیچی ہوگی، وہی یعنی جو حصہ ہے یا وہ جو پلاٹ ہے، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عموماً سننے میں آیا کہ 4-5 کم از کم اس کی فائلیں بیچ دیتے تھے وہ لوگ، یا تو اسٹیٹ ایجنٹس کے تھرو یا پھر خود اپنی جو ان کا جو بیس ہے، جو آفس ہے وہاں۔ تو وہ ہم مختصر یہ کہ ہم نے یعنی 20 لاکھ کی وہ پڑ رہی تھی 5 مرلے کی زمین نا، تو ہم نے اس کے 9,47,000 روپے نا اپنا ان کو دیے ہوئے تھے، لیکن جو کہ کوئی سلسلہ آگے بڑھ نہیں رہا تھا، تو ہم نے سوچا یہ فضول کام ہے، جو کہ نہ سننے میں آتا رہتا تھا۔ اچھا فضل صاحب سر مختصر بتائیے گا اس وقت سٹیٹس کیا ہے، آپ کی جو رقم تھی جو آپ نے سرمایہ انویسٹ کیا تھا وہ آپ کو واپس ملا، یا جو پلاٹ آپ نے خریدنا چاہا تھا وہ مل چکا آپ کو کیا؟ نہیں ملنا وہ تو قیامت والے دن ملے گا، اب تو نہیں ملے گا۔ اور جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ 2 مرتبہ ہم نے انہیں یعنی اپنی ایک مرتبہ ہم 2 مرتبہ، ایک مرتبہ میری وائف وہاں گئی تھی جنہوں نے ایک اپنا انہیں کیا کہتے ہیں اپیل کی تھی، دوسری مرتبہ میں نے گویا پچھلے سال کی بات ہے، میں نے ایک انہیں خط دیا لکھا تھا، نیب نے چونکہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور دوسرا میں نے نیب کو بھی سارے یعنی پیپرز دے دیے تھے تاکہ ہمارے بہاف پہ وہ یعنی وہ یہ انفارمیشن لے کے کوئی کارروائی کریں، لیکن فی الحال نہ ہم نے پاک عرب سے کوئی ہمیں کوئی انفارمیشن ملی، نہ ہی نیب سے، تو ابھی وہ سلسلہ وہی کا وہی تھما ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا اس سلسلے میں۔ جی راحت صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ فضل صاحب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نیب نے چونکہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے، نیب لوگوں کو، انڈیویجولز کو جو متاثرین ہیں ان کو بلوا بھی رہا ہے، ان کو مل بھی رہا ہے، اور ان کو پلاٹس یا اس کی کمپنسیشن ان سے لے کے دے بھی رہا ہے۔ تو آپ نے جس طرح کہا کہ نیب سے آپ کو کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ نیب نے پیسے لے کے دیے ہیں پاک عرب انتظامیہ سے، تو آپ کو کوئی نوٹس نہیں آیا؟ نہیں جی، ہمیں فی الحال ساری انفارمیشن ہم نے دے دی تھی، ہمیں کوئی ابھی فی الحال نوٹس آیا، نہ کوئی کسی نے رابطہ کیا کسی بھی طریقے سے، تو بس ان کے یعنی کیا کہتے ہیں کانٹیکٹ کے منتظر ہیں ہم فی الحال۔ جی اچھا وجاہد صاحب، جس طرح فضل صاحب کہہ رہے ہیں، پاک عرب پہ میں نے خاصا کام اس لیے کیا ہے کہ میرے اپنے 4 پلاٹ ادھر ہیں،
اچھا. اور میں نے جب 4 پلاٹ وہاں بک کروائے، فضل صاحب یہ سنیے گا، میں سینئر جرنلسٹ ہوں، میری آپ بیتی بھی سن لیجئے گا. جب 4 پلاٹ میں نے بک کروائے تو مجھے اچانک جب میں ان کا پوزیشن لینے گیا، عمار خان جو سینیٹر عمار خان ہے، اس سے بھی میری یاد اللہ ہے، میں اس کو فون کر کے گیا تو پتہ چلا کہ وہ کینسل ہو گئے ہوئے ہیں. اور مجھے انہوں نے بڑے ہنس کے کہا کہ راز صاحب وہ پلاٹ تو کینسل ہو گئے. میں نے کہا جی کینسل کیسے ہو گئے ہیں؟ آپ نے پروفائل دے دی ہیں، پوزیشن کا لیٹر تک دے دیا ہے، اور اب میں پوزیشن فزیکلی لینے آیا ہوں. کہتے ہیں وہ اصل میں وہاں پہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایل ڈی اے آ گیا، فلانا آ گیا. میں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ پلاٹ چونکہ مہنگے ہو گئے تھے، وہ انہوں نے کینسل کر کے کسی اور کو دے دیے. پھر مجھے اس کا سٹے لینا پڑا. تو وہاں پہ پاک عرب کی صورتحال یہ ہے کہ اب انہوں نے 1 بلین روپے کا ایک اور انویسٹر پھنسایا جو گمن نامی ہے، اس کو پھنسا کے وہ اس کو کمپلسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ بدقسمتی یہ ہے وجاہت کہ جس طرح علیم خان صاحب کی سوسائٹی کا ایشو ہے کہ وہاں پہ 13,000 پلاٹ بک گیا ہے. 3,000 پلاٹ آن گراؤنڈ ہے، یعنی فزیکلی جو زمین ہے وہ 3,000 پلاٹ کی ہے، 13,000 پلاٹ بک گیا ہے. وہ ساری زندگی پلاٹ بنانے کی کوشش کرتے رہے تو اتنے لوگوں کو کمپلسیٹ نہیں کر سکتے. پیسے بلینز روپے جیب میں ڈالیے گئے. پاک عرب نے بھی یہ کیا ہے. عمار خان نے، اس کی فیملی، اس کی بیٹی ادھر بیٹھتی ہے، بیٹا بیٹھتا ہے، وقار خان کی بیٹی، بیٹا، ساری فیملی بیٹھتی ہے. اور وہاں پہ حالت یہ ہے، ابھی آپ چلے جائیں، سیام خان اس کا بیٹے کا نام ہے، اس کو آپ 10 لاکھ روپے دے دیں، آپ ادھر کی فائل ادھر کروا دیں، ادھر کی ادھر کروا دیں. وہاں پہ ایک مافیا پورا بیٹھا ہوا ہے پاک عرب میں. اور وہاں پہ ایک آصف تیلی نامی پراپرٹی ڈیلر ہے جس پہ 45 فراڈ کے پرچے ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ گینگ رکھے ہوئے پوری سوسائٹی کے مالکان نے. وہ لوگوں کو اس طرح پھنساتے ہیں اوورسیز کو، ان کو پلاٹ دیتے ہیں، اگلے دن وہ پلاٹ کینسل ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے فلانا پراپرٹی ڈیلر لے گیا، پھر فلانا لے گیا، وہ کھلاتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ تو کرپشن کا ایک طرح سے یہ پاک عرب سوسائٹی اتنی اچھی لوکیشن تھی، نام بڑا اچھا تھا، فیملی ٹھیک تھی، لیکن اب فراڈ کا، لاہور کا پراپرٹی کا فراڈ کا گڑھ یہ پاک عرب سوسائٹی بن گئی ہے. اور وہاں پہ ہزاروں لوگ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آپ پاک عرب سوسائٹی میں زیادہ اچھا تھا کوئی کیمرہ بیچتے. وہاں پہ جو عورتیں بیچاری اور اوورسیز پاکستانی رلتے ہیں، اور مالک پتہ کیا کرتا ہے، اس نے گن مین رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کے دفتر کے دائیں بائیں گنے لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی بندہ اس پہ اٹیک نہ کر دے. اور وہ چوری نکلتا ہے، اور چوری دفتر آتا ہے، اور چوری چھپے وہ نکلتا ہے. اور آنے کا اور جانے کا منظر ہی آپ بنا دیں نا، صرف اس پہ لے لیں کیمرے پہ، تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ بزنس مین ہے. یہ عمار خان اور وقار خان کرے. وقار خان بھاگ گیا ہوا ہے اسلام آباد. پہلے نیب نے پکڑا تھا، نیب نے اب انہیں چھوڑا ہے، اور نیب سے یہ بار بار یہ ضمانتیں دے کے، کمٹمنٹس دے کے یہ باہر ہیں. میری ڈی جی نیب سے اگلے دن بات ہوئی، میں نے کہا جی میرے پلاٹ لے دیں ادھر سے. تو کہتا ہے ہم تو ان کو گرفتار کرنے لگے ہیں. تو میں نے کہا سر، میں نے مذاق سے کہا کہ سر پہلے میرے پلاٹ لے دو پھر پکڑنا. انہوں نے کہا جی ہم تو ان کی بلیں کینسل کروا رہے ہیں اور ہم ان کو گرفتار کر رہے ہیں. اچھا، اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان کی 1,000 کنال زمین تھی علیم خان کی سوسائٹی کی بیک سائڈ پہ، یہ پارک ویو پہ. اس کا علیم خان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. علیم خان اس 1,000 کنال کو ڈیولپ کریں گے، اس کے 2500 پلاٹ ہوں گے. 1250 پلاٹ پاک عرب کے متاثرین کو ملیں گے، 1250 پلاٹ علیم خان کے متاثرین کو ملیں گے. اور یہ نیب کے اندر ڈیل ہوئی ہے، اور ایک چوہان پراپرٹی والے نے وہاں پہ بیٹھ کے ڈیل کروائی ہے، اور وہ اب ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اس کے نقشے بن گئے. اس طرح کر کے لوگوں کو کمپلسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب بھی ہزاروں متاثرین ایسے ہیں، فائلیں بک چکی ہیں، پلاٹ ان کو دیے جا چکے ہیں، لیکن پلاٹ ہوا میں ہیں، مریخ پہ ہیں، ہوا میں ہیں، راوی میں ہیں، پتہ نہیں کدھر ہیں. دونوں سوسائٹیز کے اندر لوگ بیچارے رول رہے ہیں. اربوں روپے لوگ دے کے اپنے پلاٹ تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان کے پلاٹ نہیں ملتے. نہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے جس طرح ذوالفقار راحت صاحب نے بھی بات کی. اس لیے ہمارا مقصد ہی یہ ہے اس پروگرام کا کہ وہ لوگ جو متاثرین ہیں، پبلک نیوز ان کی آواز بنے. ذوالفقار راحت صاحب جو ہیں وہ اس میں بہت معاون ثابت ہو رہے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے صرف ہم نے یہ بات کی تھی، جو متاثرین ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں. آپ یقین کریں میسیجز سے موبائل فون کی میموری فل ہو گئی ہے، اتنے راحت صاحب متاثرین ہیں. ہمارے ساتھ شکیل شیخ صاحب بھی موجود ہیں، CEO سرمایہ.com ہیں، بہت اچھے شخص ہیں، اور خاص طور پہ سیکٹرز کے حوالے سے مانا جانا نام ہے. شکیل صاحب، جس طرح آپ نے ابھی گفتگو سنی، ذوالفقار راحت صاحب کی بھی بات سنی، ہم نے یہ ایک سکیم اٹھایا. سر، ایسے بے شمار سکیم ہیں، تو اتنی غیر یقینی کی صورتحال میں کون یہاں پر انویسٹ کرے گا جس کو یہی یقین نہ ہو کہ آیا کہ جو میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں، میری جو ساری عمر کی جمع پونجی ہے
وہ سیو ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. تو سر اس غیر یقینی کی صورتحال میں کیسے لوگ کام کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو وجاہت بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. آپ ایک سوسائٹی کا بھی پر ڈسکس کر رہے ہیں, اگر آپ اس کو اناؤنس کر دیں کہ جتنے متاثرین ہیں پورے پاکستان میں, تو آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. صحیح بات. اس سے پہلے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جی جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں, جس طرح لاہور کے اندر ایل ڈی اے ہے اور اسلام آباد میں سی ڈی اے ہے, کراچی میں کے ڈی اے ہے, تو اس کو ڈیولپ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان چیزوں سے بچ سکیں. ہوتا یہ ہے کہ جب سوسائٹی اناؤنس ہوتی ہیں, لوگ بیانہ کرتے ہیں, بیانے کے اوپر جو ہے وہ سوسائٹیز کو پہلے تو اسی طرح ہی انہوں نے اس کو پلاٹس بنائے, نقشے بنا کے اور پراپرٹی لوگوں کو انوالو کیا اور بیچ دی. ابھی تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ اس کو پروو کرانے کے ایک انہوں نے لائے عمل تیار کیا ہے. اس میں اتنا چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ جب گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے لوگ اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں تو اصل پرابلم یہاں آتی ہے. تو ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ لا کو سٹک بنانا ہے. جب تک ہمارا لا جو ہے وہ نہیں سٹک ہوگا تو یہ مسائل آج اس کو کلیئر کریں گے, کل کو کوئی دوسرا آئے گا اس کو ٹیک اپ کر لے گا, یہ مسائل چلتے رہیں گے. ہمارے جو ہے سسٹم کو جو ہے جب تک کنٹرول نہیں ہوگا تو ہم آگے. ایک سوسائٹی کو آپ نام لے رہے ہیں, میں ایسی سوسائٹیاں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پر جا کے لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے پاس بجلی نہیں ہے, جہاں لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر ان کے پاس گیس نہیں ہے, جہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کو دوسرے چوتھے دن لوگ آ جاتے ہیں کہ یہ پلاٹس تو ہمارا تھا یا آپ نے اس کے اوپر گھر تعمیر کر دیا. کئی دفعہ پلاٹس بک گئے اور ان لوگوں کو راتوں کو کس طرح نیند آتی ہے آپ یہ خود اندازہ لگا لیں. ایک انسان نے پیسے تھوڑے تھوڑے اکٹھے کر کے اپنی پینشن سے اپنی کوئی سیونگ کر کے اس نے ایک پلاٹس لے کر اپنا رہنے کا ایک ذریعہ بنا لیا, اور بعد میں یہ مسائل آتے ہیں. جس طرح یہ فضل صاحب ہیں, اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں اس طرح کے ہیں جو اس لیول پہ ہیں جو بالکل اس کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے خودکشیوں کے اور ان چیزوں کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ اگر ہم ڈیلی یعنی کہ جس طرح یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا ہمارا پروگرام ہوتا رہے اور اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوتی رہیں. خاص طور پر ڈپارٹمنٹس کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. ڈپارٹمنٹس جو ہے اس چیز پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایل ڈی اے کے اندر یہ ونگز بن جائے جو اس کو جو ہے مانیٹر کرے کہ واقعی جو اپروول لی گئی ہے وہ 200 کنال کے اوپر 2000 کنال کے پلاٹ سیل کر دیے گئے ہیں کہ واقعی 200 کنال کے اوپر ہی پلاٹ سیل ہوئے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے ابھی اسی ویک پہ ایک سوسائٹی لانچ ہوئی ہے جس کا کوئی وجود نہیں اور پورے پاکستان کے ڈیلر اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں. اب اس کا نام لینا تو میں مناسب نہیں سمجھتا, لیکن یہ ہماری نیگلیجنسی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کی, کہ ڈپارٹمنٹس پہلے کر دیتا ہے, اس کو لاؤ کر دیتا ہے, ان کی پرمیشن سے وہ لے کے آتے ہیں. اور اس کے اوپر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے وہ یہ دیکھا کہ گاڑیوں کی قطاریں دیکھی ہیں کہ وہاں پر کھڑی ہیں اور موقع پر ایک کنٹینر بھی نہیں ہے وہاں کے اوپر. تو اس طرح کی وجاہت بھائی اتنا مسائل ہے ہمارے لوگوں کو. یہ مسائل بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے وجاہت صاحب. ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک شخص نے لاہور میں ایک جگہ ایک چھوٹا سا کنٹینر رکھا, راتوں رات اس نے فارم پرنٹ کروائے, ایک آدھے بینک سے بات کی اور وہ اربوں روپے اکٹھے کر کے چند دنوں میں وہاں سے غائب ہو گیا اور کسی اور جگہ جا کے اس نے سوسائٹی بنا لی. اچھا, جہاں پہ اس نے وہ پیسے جو زمین دکھا کے پیسے لیے لوگوں کے, وہاں پہ اس کا تعلق ہی نہیں تھا. پھر ایسے آپ کو ڈیولپر نظر آئیں گے کہ جن کی زمین سرے سے نہیں ہے, فارم بک رہے ہیں اور اربوں روپے وہ جیب میں ڈال کے پھر زمین ڈھونڈنا شروع ہوتے ہیں بعد میں. سر میرا یہی سوال ہے نہیں. ہاں سر میرا یہی سوال, میں اسی سوال کی جانب آنا چاہ رہا تھا. سر کیا از اٹ پاسبل کہ ایل ڈی اے کی یا متعلقہ سرکاری محکموں کی ملی بھگت کے بغیر یہ تمام ہو نہیں سکتا؟ وجاہت یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. ایل ڈی اے ریگولیٹر ہے. میں بڑے عرصے کے بعد ایل ڈی اے گیا چند دن پہلے, تو ایل ڈی اے کی جو میں نے ذاتی حالت وہاں مینجمنٹ کی دیکھی, بیک دیکھا, ان کی پارکنگ دیکھی, تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ 2 کروڑ کی آبادی کا ریگولیٹر دفتر ہے. یعنی 2 کروڑ کی آبادی کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے ایل ڈی اے. تو اس کی اپنی ریگولیشن دیکھیں, نہ پارکنگ ٹھیک ہے, نہ وہاں پہ دفتر کا سسٹم ٹھیک ہے, نہ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہے. وہاں پہ آپ چلتے جائیں گے نا تو اچانک پتا چلے گا کہ وہاں پہ گلی کے اندر ریکارڈ ڈمپ کیا ہوا ہے. میں نے تصویریں لی ہوئی ہیں, بہتر تھا کہ میں وہ آپ کو دیتا, آپ چلاتے, کہ یہ ایل ڈی اے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ایل ڈی اے کا جو محکمہ, یہ ریگولیٹ کرتا ہے 2 کروڑ کی آبادی کے شہر کو. اب اس میں شامل ہو گیا فیصل آباد, اب اس میں شامل ہو گیا شیخوپورہ, ننکانہ, قصور, باقی ڈسٹرکٹ بھی شامل ہو گئے, لاہور ڈویژن پوری آ گئی ہے, فیصل آباد تک ایکسپینڈ ہو رہا ہے. تو اس ایل ڈی اے کی حالت یہ ہے. اور پھر ایل ڈی اے کے بائی لاز کیا ہیں؟
400 सोसाइटी है जिसको LDA रेगुलेट कर रहा है जो प्राइवेट है, 300 सोसाइटी है जो कोऑपरेटिव है, उसको भी LDA देखता है। अब सवाल यह है कि LDA क्या करता है कि LDA मंजूरी उस वक्त तक नहीं देता जब तक वहाँ पे सड़कें, वहाँ पे कुछ प्लॉट्स LDA के नाम करने होते हैं अपने। ठीक। अच्छा, फिजिकली नाम करते हैं, फिर जाके वो सोसाइटी ऑपरेट हो सकती है। उतनी देर में ना NOC होता है ना LDA ऑपरेट करने देता है। सवाल ये है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है।